وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ایک بہترین وزیر اعلیٰ تھا یا پنجاب کے لیے مریم نواز ایک بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی؟ آپ کس کو سپورٹ کروں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو پچھلے تھا یا مریم نواز؟ کہ عثمان بزدار کا ٹینیور جو ہے اب ماضی ہو چکا ہے۔ عثمان بزدار نے جو کچھ بھی کیا اس صوبے کے لیے وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور دوسری جانب جو آپ مریم نواز شریف کا سوال کر رہے ہیں وہ ابھی مستقبل ہے۔ انہوں نے عثمان بزدار کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیا گیا جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو فری ہینڈ کس طرح نہیں ملا؟ فری ہینڈ۔ السلام علیکم، میں ہوں عزیز اللہ ترین، میرے ساتھ موجود ہے اسد اور دوسری طرف ہے طلحہ کیسرانی۔ اس وقت پاکستان میں حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بہت ہی قریب ہے۔ پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ بنے گی اور اس سے پچھلے جو تھا پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا۔ اب ہم ان دونوں سے سوال کریں گے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عثمان بزدار کا ٹینیور جو ہے اب ماضی ہو چکا ہے۔ عثمان بزدار نے جو کچھ بھی کیا اس صوبے کے لیے وہ اب ماضی کی تاریخ وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور دوسری جانب جو آپ مریم نواز شریف کا سوال کر رہے ہیں وہ ابھی مستقبل ہے۔ عثمان بزدار کی ماضی اتنی خوبصورت ہے یا مریم نواز کی خوبصورت ہے؟ مریم نواز اس سے پہلے پارلیمانی سیاست میں نہیں تھیں۔ عثمان بزدار کے ماضی پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اور سوال اٹھائے گئے بھی ہیں، وہ کس پارٹی میں رہے، پھر ان کا جو ایک طریقہ ایک گورننس تھا اس پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں سوال اٹھاتا رہوں گا۔ آپ سپورٹ کس کو کرتے ہو؟ آپ سوالوں کو چھوڑو، آپ مریم نواز کو سپورٹ کرتے ہو یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار؟ مریم نواز سے امیدیں تو بڑی لگائی جا رہی ہیں، وہ چونکہ ایک سیاسی طور پر پختہ ذہن کے مالک نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کی پرورش جو ہے اور بلوغت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو کہ پنجاب میں بڑے ایڈمنسٹریٹر، بالکل اس کی امیدیں مریم نواز سے وابستہ ہے، لیکن کیا عثمان بزدار کی ماضی سے آپ کی امیدیں تھی یا نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بزدار سے جب الیکٹ ہو کے آئے تھے تو تب دو چیزیں تھیں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ یہ کہ عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ مطلب کہ اس طرح کا جو فری ہینڈ ملے گا یا نہیں کام کرنے کے لیے، لیکن وہ ہم نے اگر دیکھا تو اس طرح سے نہیں ملا، کیونکہ جو ایک مضبوط طاقتور حلقے تھے جو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ جن کا عمل دخل رہا ہے، وہ اس کے فیور میں نہیں تھے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھیں، اور وزارت اعلیٰ جو کہ سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے، اور پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ وفاق جو ہے وہ پنجاب کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر وفاق کو چلانا ہے تو پنجاب کو سب سے پہلے جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چلا پائے گا انسان یا نہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب کے جب انتخاب ہوا تو جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کے نزدیک عثمان بزدار صاحب اس مطلب کہ اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ وہ پنجاب اتنے بڑے صوبے کو لے کر وہ چلا پائیں گے۔ تو میرے خیال سے ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیا گیا، اور وہ بالکل یہ سب کے سامنے تھا کہ وہ اتنے خود مختار نہیں تھے، نہ وہ میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اتنے زیادہ آتے تھے اپنا کسی موقف پیش کرنے کے لیے، بلکہ انہوں نے اپنے ٹینور میں کسی بھی بڑے چینل کو جو ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ خود مختار لوگوں نے ان کو لایا اور خود مختاری نہیں دی؟ نہیں، خود مختار لوگوں نے ان کو نہیں لایا، وہ صرف یہ تھا خود مختار لوگوں کے بغیر یہ کس طرح سے؟ خود مختار لوگوں کے بغیر وہ آیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی سارے جو پی ٹی آئی اور طاقتور حلقوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان کی میرے خیال سے جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ عثمان بزدار ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود مختار جو حلقے چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگایا جائے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ بزدار جو ہے وہ اس ایک ریجن سے تعلق رکھتا ہے جہاں وہ علاقہ جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے، تو میں بھی وہ ایک بہتر طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں، لیکن وہ اس کو لے کے نہیں چل سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو طاقتور لوگ تھے جن کو طاقتور حلقے سپورٹ کرنے تھے، انہوں نے کبھی چاہ ہی نہیں کہ عثمان بزدار کی جو حکومت ہے وہ چل سکے۔ بالکل، اس نے بات کی کہ عثمان بزدار کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ کیا مریم نواز کی حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو عثمان بزدار کے ساتھ ہوا تھا؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ شپ تھی وہ ہمیشہ سے ہی کانٹوں کی سیج تھی۔ کانٹوں کی سیج میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ جو مارجن تھا وہ 4 ووٹوں کا تھا، 186 ووٹوں پر حکومت بنتی ہے، اور عثمان بزدار کے پاس 190 ووٹ تھے، ان میں کاف لیگ کے بھی چند ووٹ تھے، چند آزاد اراکین بھی تھے، تو جو باقی پارٹیاں تھیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا۔ عثمان بزدار صاحب نے اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کی، جس طرح سے وہ چلا سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کا بھی عمل دخل وہاں پر جو ہے وہ شامل حال رہا، لیکن اب جب مریم نواز شریف کو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے گا تو مریم نواز شریف صاحبہ اس کے مقابلے میں سم ہاؤ بیٹر
بیٹر پوزیشن پہ نظر آتی ہیں. وہ کیوں آ سکتی ہے, عثمان بزدار کیوں نہیں تھا؟ عثمان بزدار کی میں نے بتایا عددی برتری جو تھی وہ صرف 4 ووٹوں کی تھی. حکومت اتنی زیادہ سٹیبل نہیں تھی پنجاب میں. مریم نواز کی کتنی ہوں گی, کتنی ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ مریم نواز کی کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے, کل جب حلف اٹھایا گیا ہے تو نون لیگ تقریباً 193-94 ارکان کے ساتھ خود موجود ہے. پھر ان کو پیپلز پارٹی کے بھی 13 ووٹوں کی برتری ہے. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی بھی 1-2 سیٹیں ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہو جائیں گے. تو وہ 210-12 کے قریب جو ہیں وہ سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایک 30-35 ارکان کی عددی برتری بنتی ہے. اور یہ کسی بھی حکومت کو ایک سٹیبل حکومت کے طور پر دیکھنے کے لیے ایک بہترین عددی برتری ہے. اب دوسرا جو سوال ہے, عددی برتری تو ان کو حاصل ہے, وہ اپنا سپیکر بھی منتخب کرا لیں گے, ڈپٹی سپیکر بھی منتخب کرا لیں گے, مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گی اور آرام سے بن جائیں گی. چونکہ ان کے مقابلے میں جو میاں اسلم اقبال صاحب تھے, انہیں تو ابھی تک مخصوص نشستیں ہی نہیں ملی سنی اتحاد کونسل کی جانب. وہ کیوں نہیں ملی؟ وہ الیکشن کمیشن کے چند اعتراضات ہیں کہ آپ نے لسٹیں جو تھیں مخصوص نشستوں کی وہ الیکشن سے پہلے جمع کرانی ہوتی ہیں. تحریک انصاف نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو جمع کرائیں, لیکن سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع نہیں تھیں. چونکہ اب تحریک انصاف نہیں ہے پارلیمانی سیاست میں سنی اتحاد کونسل ہے, تو ان کی لسٹیں نہیں ہیں. اب یہ مرحلہ جاری ہے, الیکشن کمیشن نے سوموار تک حتمی فیصلہ. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو اگر وہ آ جائیں؟ مریم نواز سے امیدیں یہی ہیں کہ سب سے پہلے پنجاب میں جو ہے صحت کے مسائل کو ایڈریس کریں, اور تحریک انصاف کا جو ایک صحت کے شعبے میں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کمال کا پروجیکٹ تھا صحت کارڈ, اس کو بحال کیا جائے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, غریب لوگوں کو نے صحت کارڈ سے بڑا ہی فائدہ اٹھایا پورے پاکستان میں, اسپیشلی پورے پنجاب میں. تو صحت کارڈ کو بحال کیا جائے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ملک میں اب غربت اور بے روزگاری ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کی جو ویجز ہیں ان کو انکریز کیا جائے, روزگار کے مواقع پیدا کریں گی. چونکہ وہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ ان کے والد صاحب جب حکومت پاکستان میں تھے یا وزیر اعظم پاکستان تھے اور ان کے چچا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو انہوں نے پنجاب میں کسی بھی نوجوان کو بے روزگار نہیں چھوڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے جو بات یہ کی ہے مریم نواز صحت کے معاملے میں اور بے روزگاری ختم کے حوالے سے اس نے بات کی, کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی وہ ختم کریں گے؟ دیکھیں, صحت کے معاملات ہو گئے. صحت کے معاملات تو کچھ حد تک سمجھ آتے ہیں کہ جو ہاسپیٹل ہیں وہ جو ہیں وہ ہمیشہ صوبہ, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں. مطلب کہ صحت کے حوالے سے ہو گئے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو گئے, یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو صوبے جو ہیں وہ خود جو ہے وہ حل کرتے ہیں. جہاں تک معاملات ہیں, بے روزگاری ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, تو میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی جو حکومت ہے وہ شہباز شریف کے ہی رحم و کرم کے اوپر ہوگی کہ وہ وفاق میں جو ہے ان کی کارکردگی کتنی اچھی ثابت ہوگی, اور اس کے مطابق ہی مریم نواز کی کارکردگی کو جج کیا جائے گا. تو یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ ایک دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو معاملہ میرے خیال سے جو ایک پرانا جو ایک پی ڈی ایم کا تھا, میرے خیال سے وہ ایک نیا ورژن ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنا اچھا کوئی ڈیلیور کر پائیں گے وفاق میں, کیونکہ ان کی جو پہلے 16-17 ماہ کی کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور جو باہر خاص کر ممالک کے جو لوگ ہیں, جو کہ باہر کا انویسٹر ہے, وہ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اور پی ڈی ایم کو دیکھ چکا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے حکومت چلانے کا, اور وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. بہت